السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بصیرہ پارٹ 18۔ اسرار ناصر جن دو خواتین کو دیکھ کر ارے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، ان میں سے ایک اس کی بھابھی تھی، اس کے بڑے بھائی جبار ناصر کی بیوی مہناز۔ ارے بھابھی آپ! اسرار ناصر حیرت زدہ انداز میں زور سے بولا۔ مہناز نے جب اسے دیکھا تو وہ خود بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ارے کیا تم پی سی او والے بابا ہو؟ ہاں نا مہناز، یہی تو ہے پی سی او والے بابا، انہوں نے ہی تو میرے 1 سال سے کھوئے ہوئے بیٹے کو 7 دن میں کھینچ بلایا ہے۔ اب تم پوچھ لو ان سے اپنے دیور کا پتہ۔ مہناز کے ساتھ آنے والی اس ایک لڑکے کی ماں تھی جس کا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اسرار ناصر نے اپنے عمل کے ذریعے اسے بلوایا تھا۔ اسرار ناصر نے جب سے بابا کمبل والا گھر چھوڑا تھا، تب سے اس نے اپنے بھائی بھابھی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ کئی ماہ گزر گئے تھے۔ جبار ناصر تو اس کی کوئی خاص فکر نہ تھی، لیکن مہناز اس کے توجہ کے لیے پریشان رہتی تھی۔ ارے آ جائے گا، کہیں چلے کاٹ رہا ہوگا۔ مہناز اس کی فکر میں سرگردہ تھی۔ ایک دن اس نے اپنی پڑوسن نے اسے بتایا کہ ایک پی سی او والے بابا نے اس کے گمشدہ بیٹے کو تلاش کر پکڑ کر بلا لیا۔ مہناز کو اگرچہ ان باباؤں پر یقین نہیں تھا، لیکن یہ کرامات کیونکہ اس کی پڑوسن کے ساتھ ہوئی تھی تو وہ نیم دلی سے اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اب یہ اور بات تھی کہ بابا سے جس کا پتہ پوچھنے آئی تھی وہ خود ہی گمشدہ بابا نکل آیا۔ ان سے میں اب کیا پوچھوں؟ مہناز نے شمشاد کی ماں سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہی تو ہے وہ شخص جس کا مجھے پتہ چاہیے تھا۔ یہ سن کر شمشاد کی ماں کبھی اسرار اور کبھی مہناز کو حیران ہو کر دیکھتی ہے۔ یہ تمہارے دیور ہے؟ شمشاد کی ماں خوش ہو کر بولی۔ بھئی یہ خوب اتفاق رہا، جس کا پتہ پوچھنے آئی وہ خود ہی پتہ والا نکلا۔ بھابھی بیٹھے نا؟ اسرار نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئیں تو اسرار نے پوچھا، جبار بھائی کیسے ہیں؟ مہناز کا بے اختیار جی چاہا کہ اسرار کو کھری کھری سنائے کہ اس نے اتنے عرصے سے بھائی کی کوئی خبر نہ لی، فون تک نہ کیا۔ اب بڑی محبت جتا رہا تھا کہ جبار بھائی کیسے ہیں، لیکن وہ شمشاد کی ماں کا خیال کر گئی کہ خواہ مخواہ میں اس کے سامنے بے عزتی ہوگی۔ پھر وہ لڑکی بھی بیٹھی تھی دلکش سی۔ مہناز نے سمینہ کو تاڑنے والی نظروں سے دیکھا۔ بھابھی کو اس طرح دیکھتے جانے اسرار کیوں خفیف سا ہو گیا۔ تمہارے بھائی تم سے سخت ناراض ہے؟ آخر تم اتنے عرصے غائب کہاں رہے؟ گھر کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ کیا فون بھی نہیں کر سکتے تھے؟ مہناز نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ہاں بھابھی، یہ میری کوتاہی ہے، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ اسرار نے لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نازک وقت میں سن لینا ہی بہتر ہے۔ سب سے زیادہ فکر تو اسے سمینہ کی تھی، کہیں اس کے سامنے کوئی غلط بات نہ ہو جائے۔ آج ہی تو ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا تھا۔ سمینہ اسے اچھی لگی تھی، اور آج کی باتوں سے ظاہر ہوا تھا کہ سمینہ کو بھی وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ آئندہ کچھ دنوں میں یہ بات مزید کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس وقت یہ بہتر موقع تھا کہ وہ اپنی بھابھی سے سمینہ کا تعارف کرا دے، کیونکہ اگر بات شادی تک پہنچنی تو اس مرحلے کو بھابھی ہی طے کر سکتی تھی۔ اس نے فوری طور پر ان تینوں کے لیے کولڈ ڈرنک منگوائی۔ جب لڑکا کولڈ ڈرنک رکھ کر گیا تو اسرار بولا، بھابھی لیجیے۔ ارے اسرار، تم نے خواہ مخواہ تکلف کیا۔ مہناز نے کولڈ ڈرنک اپنے آگے کھسکاتے ہوئے کہا۔ سمینہ آپ لینا۔ اسرار نے بوتل اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اسرار یہ کون ہے؟ مہناز نے سوال پوچھ کر اسرار کا مسئلہ آسان کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مہناز کو کس طرح سمینہ کی طرف متوجہ کرے۔ مہناز اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور اس نے اس کے بارے میں سوال بھی کیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ سمینہ کے بارے میں کیا کہہ کر تعارف کرائے کہ یہ کون ہے۔ بھابھی، یہ ہماری ایک کلائنٹ ہے۔ اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ ان کا ایک مسئلہ تھا جو میں نے حل کر دیا تھا۔ ویسے یہ کالج اسٹوڈنٹ ہے اور بڑی ذہین ہے۔ اچھا؟ مہناز نے اسے خاص نظروں سے دیکھا۔ اور پیاری بھی ہے۔ بھئی میں ان کی بھابھی ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام سمینہ ہے۔ سمینہ نے کچھ جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ سمینہ، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، مہناز نے خوش اخلاقی سے کہا۔ جی، آپ کو دیکھ کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، سمینہ نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کولڈ ڈرنک پینے اور 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مہناز اٹھ کھڑی ہوئی اور اسرار سے ہنستے ہوئے بولی، اچھا بابا جی، پی سی او والے بابا جی، میں چلتی ہوں، تم اب گھر کب آؤ گے؟ بھابھی، میں آج رات ہی گھر آ جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی، مہناز نے رخصت ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا سمینہ، آپ ہمارے گھر آئیے گا۔ جی میں بھی ضرور آؤں گی، سمینہ نے کھڑے ہو کر بڑے مؤدبانہ اور پرشوق انداز میں کہا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اسرار نے سمینہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، سمینہ صاحبہ، آپ کو پسند آئی ہماری بھابھی؟ جی بہت، سمینہ نے کہا۔
لیکن آپ اتنے عرصے سے گھر کیوں نہیں گئے؟ جانتی ہیں میرے بھائی جبار ناصر کہاں کام کرتے ہیں؟ اسرار نے اس کے سوال کو گول کرتے ہوئے ایک اور سوال اٹھایا۔ نہیں، مجھے کیا معلوم؟ بھائی وہ کراچی کے ایک بڑے روزنامے کے کرائم رپورٹر ہے، اسرار نے بڑے فخر سے بتایا۔ اچھا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی میری بھابھی سے ملاقات ہو گئی۔ ہاں، مجھے بھی اچھا لگا ان سے مل کر، بہت محبت کی خاتون معلوم ہوتی ہے۔ آپ کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک چلی آئی۔ آج کے زمانے میں کون کس کو ڈھونڈتا ہے؟ ہر شخص اپنی دنیا میں مگن ہے، اپنے ہی دائروں میں گم ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ سمینا نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، یہ غلط ہے، میرے پاس بہت وقت ہے۔ اسرار مسکرایا۔ کس کے لیے؟ سمینا نے پوچھا۔ ایک لڑکی، اسرار نے بات گھمائی۔ پتہ نہیں کون خوش نصیب ہوگی، سمینا نے حسرت سے کہا۔ پتہ چل جائے گا، عنقریب پتہ چل جائے گا، جب میرے بھائی اور بھابھی جائیں گے اس کے گھر۔ یہ فیصلہ آپ نے کچھ جلدی نہیں کر لیا؟ سمینا نے جانے کیا سوچا۔ نہیں، یہ تو بروقت فیصلہ ہے، چٹ منگنی پٹ بیا۔ ہو سکتا ہے لڑکی انکار کر دے، لڑکی کو انکار کا حق تو ہے، لیکن وہ انکار کی وجہ بھی بتائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہو، ضرور کرے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے اکیلے گھر میں اسے پڑھائی کا خاصا وقت ملے گا، جہاں تک چاہے پڑھے، اسرار نے بڑے پر یقین انداز میں کہا۔ دیکھ لے، شادی کے بعد بدل تو نہیں جائیں گے؟ نہیں بدلوں گا، تم اقرار تو کرو، اسرار نے ہنس کر کہا۔ ارے، سمینا یکلخت چونکی۔ یہ آپ نے کیا بات شروع کر دی؟ بس شروع ہو گئی تو ہو گئی، اب نہیں رکتی، اسے انجام تک پہنچاؤ۔ انجام سے بڑا ڈر لگتا ہے، ابھی ایک دھوکہ کھا کر بیٹھی ہوں اسرار صاحب، بڑا ڈر لگتا ہے مجھے، سمینا نے خوف سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اسرار صاحب نہیں، صرف اسرار کہو، اور جان لو کہ دنیا میں صرف فریبی ہی تو نہیں بستے، اسرار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ فریب کسی کی پیشانی پر لکھا تو نہیں ہوتا، سمینا نے بڑے مدبرانہ انداز میں کہا۔ تمہاری یہ بات بالکل درست ہے، بعض چہرے بڑا دھوکہ دیتے ہیں، اسرار بولا، لیکن میں نے تو تمہیں فریب سے بچایا ہے۔ ہاں، جانتی ہوں میرے جادوگر، سمینا نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ پر یہ تو بتاؤ، تم نے مجھ پر کیا زہر پھونکا ہے کہ میرے دل کو کسی طرح قرار ہی نہیں سمینا، زہر میں نے نہیں، تمہاری دلکش شخصیت نے مجھ پر پھونکا ہے۔ مجھے کہاں قرار ہے؟ پھر قرار کیسے آئے؟ سمینا نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کا بڑا آسان ساحل ہے، شادی کر لیتے ہیں۔ خیر سے میری بھابھی کو بھی تم پسند آ گئی ہو، چلے پھر آئے اپنی بھابھی اور بھیا کے ساتھ میرے گھر، سمینا نے فیصلہ سنایا۔ کہیں انکار تو نہیں ہو جائے گا؟ اسرار نے کہا۔ یوں تو عامل کے پاس سب اپنا کام نکلواتے ہیں، لیکن عامل کا کوئی کام نہیں نکلتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ میں اور دوسروں میں بڑا فرق ہے۔ آپ یہاں کوئی دکان سے جائے بیٹھے نہیں ہیں، نہ یہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، آپ تو ایک پی سی او کے مالک ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے عمل سے آپ لوگوں کا بھلا بھی کر دیتے ہیں۔ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں تمہارے والدین کے سامنے پی سی او کے مالک کی حیثیت سے ہی آؤں؟ جی بالکل، سمینا نے پورے اعتماد سے کہا۔ سمینا، تم واقعی ذہین ہو، تم نے میرے دل میں پیدا ہونے والے خدشے کو کس خوبصورتی سے دور کر دیا۔ اسرار نے اسے پرستائش نظروں سے دیکھا۔ تم میری زندگی میں آ گئی تو بس مجھے میری زندگی میں بہار آ جائے گی۔ کون جانے اسرار صاحب، میں آپ کی زندگی میں بہار بن کر آؤں گی یا خزاں؟ یہ بات سمینا کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکل گئی تھی۔ بعض باتیں اسی طرح غیر ارادی طور پر نوک زبان پر آ جاتی ہیں، بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو اس نے کہا وہ کل تقدیر کا لکھا بن جائے گا۔ سمینا کی بے یقینی کہ وہ بہار بنے گی یا خزاں آگے جا کر سچ ثابت ہوگی، تقدیر نے اسے خزاں بنا دیا تھا۔ اسرار ناصر اسی دن جبار ناصر کے گھر پہنچا۔ مہناز اپنے شوہر کو ساری روادات سنا چکی تھی۔ اس دن جبار ناصر کا آف تھا، وہ گھر پر ہی موجود تھا۔ اسرار ناصر نے اپنے بڑے بھائی کے سامنے خوب ڈرامہ کیا، اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کی، اپنے پی سی او والے بابا بننے کی داستان سنائی، بابا کمبل کی موت اور اپنی جانشینی کی کہانی سنائی۔ غرض اس نے اپنے بڑے بھائی کا جبار کا دل موہ لیا۔ جبار ناصر کو عملیات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، البتہ اسے یہ ضرور اطمینان ہوا کہ اس نے کوئی پی سی او کھول لیا ہے اور کما رہا ہے۔ جبار ناصر کا غصہ اتر گیا اور گھر کی فضا اس کے حق میں ہو گئی، تو اس نے مہناز سے مخاطب ہو کر سمینا کا قصہ چھیڑ دیا۔ اس نے اپنی بھابھی سے درخواست کی کہ وہ اس کا رشتہ مانگے۔ او یار، تم ہمیں بے عزت نہ کروا دینا، جبار ناصر نے ساری تفصیل سن کر مداخلت کی۔ ارے نہیں بھائی، اسرار فوراً بولا، سمینا خود آپ لوگوں کو بلا کر گئی ہے۔ مہناز، لڑکی کیسی ہے؟ جبار اپنی بیوی سے مخاطب ہوا۔ لڑکی تو اچھی ہے، یہ تمہیں کہاں مل گئی؟ اپنے پی سی او پر ہی ملاقات ہوئی ہے اس سے،
اسرار نے تھوڑا شرماتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر ایسا کرو مہناز کو اپنے ساتھ لے جانا۔ جبار ناصر نے بالآخر فیصلہ سنایا۔ نہیں بھائی، یہ رشتہ آپ کے بغیر منظور نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری گارنٹی کون لے گا؟ تم انتہائی لاپرواہ انسان ہو، گھر سے بغیر بتائے نکل جاتے ہو اور مہینوں اپنی شکل نہیں دکھاتے۔ اگر شادی کے بعد تم کوئی چلا کاٹنے جنگل ونگل میں نکل گئے تو تمہارے پیچھے اس لڑکی کو کون دیکھے گا؟ وہ تو ہماری جان کو روئے گی۔ جبار ناصر نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے جبار، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم اسرار کے بڑے بھائی ہو، اگر تم اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھو گے تو کون رکھے گا؟ مہناز نے اپنے دیور کی حمایت کی۔ وہ لڑکی تم سے زیادہ اسرار کو جانتی ہے، وہ خود رشتہ مانگنے کو کہہ رہی ہے تو آخر کچھ سوچ کر کہہ رہی ہوگی۔ ویسے اب اسرار میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، اس نے عامل کی حیثیت سے اتنا نام کما لیا ہے کہ خود اپنے دیور کا کھوج لگانے کے لیے میں PCO والے بابا کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اسے عملیات کا شوق تھا، بالآخر سیکھ ہی لیا اس نے۔ اچھا، PCO والے بابا تو واقعی اپنے کام میں ماہر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے ایک ہی دن میں اپنی بھابھی کو بھی ہم نوا بنا لیا۔ چل ٹھیک ہے یار، تیرا رشتہ مانگنے چلیں گے، جبار نے بڑی فراغ دلی سے کہا۔ اسرار یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس رات وہ اپنے بھائی کے گھر ہی رہا۔ اس نے بھائی بھابھی سے شادی کے سلسلے کی تمام بات طے کر لی تھی اور پھر اگلے ہی دن شام کو وہ اپنے بھائی بھابھی کو سمینا کے گھر لے کر پہنچ گیا۔ اگرچہ اسے پوری امید تھی کہ سمینا کے گھر والے اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے، پھر بھی اس نے احتیاطاً رشتہ منظور ہونے کا ایک عمل بھی کر لیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سمینا کے والد نے آنکھ بند کر کے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ شاید اس رشتے کی منظوری میں جبار ناصر کی شخصیت کا بھی ہاتھ ہو۔ اسرار ایک بڑے اخبار سے منسلک شخص کا چھوٹا بھائی تھا۔ رشتہ طے ہوتے ہی اسرار نے منگنی کے چکر میں نہیں پڑا۔ اس نے شادی کی تاریخ مانگی۔ سمینا کے والد 6 ماہ کی مہلت چاہتے تھے، لیکن اسرار نے جہیز سے انکار کر کے ان کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ نتیجے میں 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ اسرار نے تاریخ مقرر ہوتے ہی سکون کا گہرا سانس لیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے اور اتنا جلدی ہو جائے گا۔ بہرحال اس رشتے میں مہناز کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے پورے خلوص سے اپنے دیور کا گھر بسانے کی کوشش کی تھی۔ اسرار اپنی بھابھی کا بڑا احسان مند تھا۔ یہ شادی سے 1 دن پہلے کی بات ہے۔ اسرار اپنے بھائی کے یہاں شفٹ ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ شادی کے بعد کچھ دن جبار کے گھر میں گزار کر اپنے مکان میں منتقل ہو جائے گا۔ مہناز نے شادی کی پوری تیاری کر لی تھی۔ شام کو وہ PCO سے اچھا بھلا واپس آیا تھا۔ جاگتی آنکھوں سے کل رات کے مہکتے سپنے دیکھتا وہ اپنے گھر واپس آیا تھا۔ شام کی چائے پیتے ہوئے وہ ہنس ہنس کر اپنی بھابھی سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک ہی اس کے سر میں شدید درد اٹھا۔ ہائے، وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ارے کیا ہوا اسرار؟ مہناز گھبرا کر بولی۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس سے کچھ بولا نہ گیا، بس سر پکڑے جھکتا چلا گیا۔ مہناز جلدی سے اٹھ کر بھاگی۔ جبار ناصر دوسرے کمرے میں تھا۔ جبار، دیکھو اسرار کو کیا ہوا ہے؟ مہناز کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ارے کیا ہوا؟ وہ دوڑ کر باہر آیا تو وہ لاؤنج میں پڑے صوفے سے لڑک کر نیچے فرش پر آ گیا تھا اور گٹری بنا پڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سختی سے سر پر جمے ہوئے تھے۔ اسرار کیا ہوا؟ جبار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سر سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ درد کی شدت سے چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔ جبار اسے اسپتال لے گیا۔ مہناز نے ہدایت کی۔ جبار ناصر نے ایمبولینس کال کی، مگر ایمبولینس آتے ہی اسرار کو ہوش آ گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سر میں اب کوئی درد نہ تھا۔ اب درد کیسا ہے؟ مہناز نے پوچھا۔ باہر ایمبولینس کھڑی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ اسپتال چلے جاؤ۔ نہیں بھابھی، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، اسپتال جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایمبولینس واپس کر دیجیے، اسرار اٹھتا ہوا بولا۔ جبار ناصر نے اصرار بھی کیا کہ وہ اسپتال چل کر چیک اپ کرا لے، لیکن اسرار نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، بھائی میں اس وقت بالکل ٹھیک ہوں، درد ہے اور نہ کوئی مسئلہ ہے۔ نتیجے میں ایمبولینس واپس کر دی گئی اور 10 منٹ کے اندر اسرار بالکل نارمل ہو کر پھر سے ہنسی مذاق کرنے لگا۔ اسرار ناصر کی شادی بہت سادگی اور بخیر و خوبی سے انجام پا گئی۔ وہ سمینا کو پا کر بہت خوش تھا اور سمینا اسے پا کر نہال تھی، لیکن وقت کچھ اور کھیل کھیلنے میں مست تھا۔ وہ دونوں مہوئے گفتگو تھے، باتوں کے پھول لبوں سے جھڑ رہے تھے۔ جب وہ باتیں کر کر کے تھک گئے اور آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خمار آلود نظروں سے دیکھا اور بے اختیار مسکرا پڑے۔ بس مسکرانا ہی غضب ہو گیا۔ پھر وہی شدت کا درد اس کے سر میں اٹھا، جیسے کوئی اس کا سر 2 حصوں میں تقسیم کیے دے رہا ہو۔ درد کی ایک ناقابل برداشت لہر تھی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیڈ پر ڈھہ گیا۔ سمینا پریشان ہو گئی۔ وہ تو اچھا تھا کہ اسرار سے 1 دن پہلے اٹھنے والے درد کی رواداد سن چکا تھا۔
روادات اسے سنا چکا تھا، ورنہ سمینا اس کی تکلیف دیکھ کر اس کے بے ہوش ہونے سے پہلے ہی اپنے ہوش گنوا بیٹھتی۔ اسرار کیا ہوا؟ سمینا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہی درد، بہت شدید درد، اسرار بمشکل بولا اور چند لمحوں میں بے ہوش ہو گیا۔ سمینا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس نے مہناز کے کمرے کا دروازہ اضطراری کیفیت میں بجایا۔ کچھ دیر کے بعد مہناز نے دروازہ کھولا تو سمینا کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ خیر تو ہے سمینا؟ وہ بے ہوش ہو گئے ہیں؟ درد اٹھا تھا؟ جی، بہت زور کا۔ اچھا، میں جبار کو اٹھاتی ہوں، مہناز نے اسے تسلی دی۔ تم پریشان مت ہو۔ جتنی دیر میں وہ دونوں سمینا کے کمرے میں پہنچے اتنی دیر میں اسرار کو ہوش آ چکا تھا۔ درد بالکل غائب تھا، یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ابھی کسی اذیت ناک صورتحال سے گزرا ہو۔ یہ کیسا درد ہے جبار؟ مہناز تشویشناک لہجے میں بولی۔ جتنی تیزی اور شدت سے اٹھتا ہے اتنی ہی تیزی سے غائب بھی ہو جاتا ہے۔ چیک اپ کروانا ہوگا، جبار ناصر نے کہا۔ ابھی تو تم ٹھیک ہو اسرار؟ جی بھائی، اسرار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ چلو پھر سو جاؤ، کل دن میں اسپتال چلنا۔ جی اچھا، اسرار نے کہا۔ جبار ناصر کمرے سے نکل گیا۔ سمینا مہناز کے ساتھ دروازے تک آئی۔ مہناز نے سمینا کے کان میں کوئی سرگوشی کی جسے سن کر سمینا شرما گئی۔ اب دوسری طرف سارا گھر کے باہر مین گیٹ کے نزدیک سارم کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ رات کی رانی کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ بارش بند تھی، ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ ابھی تو اس کی سارم سے بات ہوئی تھی کہ وہ رکشے میں بیٹھا گھر کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے کہا تھا، بس سارا، مشکل آسان ہوئی، سفر ختم ہوا، میں 5 منٹ میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ سارا یہ سوچ کر گھر سے باہر نکل آئی تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے مین گیٹ کھولے گی، اپنے محبوب شوہر کو بنفس نفیس خوش آمدید کہے گی۔ حالانکہ خالہ سجو نے کہا بھی تھا، سارا بی بی میں کھول دوں گی دروازہ، آپ گھر میں بیٹھے، لیکن وہ نہ مانی۔ سڑک سنسان تھی، آدھی رات ہو چکی تھی، فضا میں ایک پراسرار سناٹا طاری تھا۔ اچانک سارم کی نظر سڑک پر پڑی۔ اسے پوری سڑک پر ایک کفن پوش لاش نظر آئی۔ یہ لاش اتنی لمبی تھی کہ پوری سڑک کو گھیرے ہوئی تھی۔ اس لاش کو دیکھتے ہی سارم چیخا، رکشہ روکو! سارم کی چیخ سن کر رکشے والے نے بریک لگائے، لیکن رکشہ رکتے رکتے لاش پر سے گزر گیا۔ جب رکشہ رکا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لاش جو کی تو پڑی تھی۔ کیا ہوا صاحب؟ کچھ نہیں، جلدی رکشہ بھگاؤ، سارم بے قراری سے بولا۔ رکشہ ڈرائیور کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس سواری کو بیٹھے بٹھائے کیا ہوا۔ اس نے فوراً رکشہ آگے بڑھا دیا۔ سارم کو گھر پہنچنے میں 2-3 منٹ اور لگے۔ گھر کے گیٹ پر اتر کر اس نے رکشہ والے کو کرایہ ادا کیا اور شکریہ کہا۔ سارم کے اترتے ہی رکشے والا اپنی راہ پر نکل گیا۔ سارم نے گیٹ پر پہنچ کر کال بیل کا بٹن دبایا۔ فوراً ہی اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ سارا کی آواز پہچان کر بے چینی سے بولا، سارا، جلدی دروازہ کھولو، میں بے ہوش ہونے والا ہوں۔ اوئے خبردار جو بے ہوش ہوئے! سارا جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے بولی، اور دروازہ کھولتے ہی جیسے ہی سارا کی نظر سارم کے چہرے پر پڑی، اس نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، اور گرتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ سارا، سارا! سارم نے بے قراری سے پکارتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ سارا کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو چکے تھے۔ سارم نے کئی مرتبہ اس کے چہرے کو تھپ تھپایا اور زور زور سے بولا، سارا آنکھیں کھولو، سارا آنکھیں کھولو، یہ میں ہوں، تمہارا سارم، سارا کیا ہوا، آنکھیں کھولو۔ خالہ سجو نے سارم کو اس طرح پکارتے ہوئے سنا تو بھی بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی اور گیٹ کے نزدیک پہنچی تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سارا زمین پر پڑی تھی اور سارم اسے پکار رہا تھا۔ یا اللہ خیر! خالہ سجو نے اپنا کلیجہ تھام لیا اور پھر دیوانہ وار ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا صاحب جی؟ وہ گھبرا کر بولی۔ پتہ نہیں خالہ، سارم نے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہوئے کہا۔ میری شکل دیکھتے ہی اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ بی بی، سارا بی بی، سارا بی بی! خالہ سجو نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولیں۔ سارم اسے ہاتھوں میں اٹھا کر گھر کے اندر لایا۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا، سارا، سارا آنکھیں کھولو، سارا میں مر جاؤں گا، سارا آنکھیں کھولو۔ خالہ سجو نے بیڈ پر نظر ڈالی تو کانپ کر رہ گئی۔ صاحب جی، میں پروین بی بی کو بلا کر لاتی ہوں، بی بی کی حالت ٹھیک نہیں، آپ ایمبولینس بلائیں، بی بی کو فوراً اسپتال لے کر جانا ہوگا۔ خالہ سجو اتنا کہہ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اس نے سارم کا جواب سننے کا بھی انتظار نہ کیا۔ سارم نے فوراً ایمبولینس کے لیے کال کی۔ اس نے رفاہی ادارے کے علاوہ کئی اسپتالوں میں ایمبولینس کے لیے فون کر دیے، کہیں سے تو ایمبولینس جلدی پہنچ جائے گی۔ خالہ سجو چند منٹوں میں پروین کو لے کر آ گئی۔ انہوں نے سارم کو باہر جانے کو کہا۔ دونوں نے سارا کو دیکھا، سارا خطرے میں تھی، اس کا فوراً اسپتال جانا ضروری تھا۔ پروین کو خیال آیا کہ سامنے والے گھر میں ایک بڑے اسپتال کی نرس رہتی ہے، اسے فوراً بلا لیا جائے۔ پروین خالہ سجو کو اپنے ساتھ لے کر اس نرس کے گھر گئی۔ وہ بھی ڈیوٹی سے واپس آئی تھی۔
وہ لیبر روم کی ایک تجربے کار نرس تھی۔ اسے پروین نے صورتحال بتائی تو وہ فوراً ان کے ساتھ آ گئی۔ وہ نرس جس کا نام زکیہ تھا، اس نے فوراً سارہ کو اٹینڈ کیا۔ صورتحال بہت سنگین تھی، بہرحال زکیہ کا تجربہ کام آیا۔ اس نے بڑی چابک دستی سے اس نازک کیس کو سنبھال لیا۔ جو ہو گیا تھا اسے تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس کی بروقت کارروائی سے سارہ کی زندگی بچ گئی۔ جب تک ایمبولینس آئی تب تک صورتحال واضح ہو چکی تھی، بس یہی 15-20 منٹ فیصلہ کن تھے۔ ایک ننھی جان مارز وجود میں آئی، لیکن مردہ حالت میں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک ڈیلیوری کیس تھا۔ زندگی موت تو بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن زکیہ کی بروقت طبی امداد نے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا سارہ کو موت کے چنگل سے چھڑا لیا۔ یہ ایک قبل از وقت ڈیلیوری کیس تھا، اس میں نومولود کی موت یقینی تھی۔ سارہ کو ہوش آ چکا تھا۔ سارم چاہتا تھا کہ اسے اسپتال لے جائے، لیکن زکیہ نے کہا، اسپتال کا وقت اب گزر چکا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اسپتال جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن سارم نہ مانا۔ اس نے سارہ کو اپنے ہاتھوں میں احتیاط سے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا، اسٹریچر ایمبولینس میں رکھا اور خالہ سجو کے ساتھ لے کر اسے اسپتال پہنچ گیا۔ جس لیڈی ڈاکٹر کی زیر نگرانی سارہ کا چیک اپ چل رہا تھا، وہ فوراً ہی اسپتال پہنچ گئی۔ وہ پریشان تھی کہ یہ سب ہوا کیسے، اس لیے کہ وہ ابھی 2 دن پہلے ہی تو اسے دکھا کر گئی تھی۔ جچہ بچہ ماشاءاللہ دونوں ہی صحت مند تھے، اس کیس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی بھی نہ تھی۔ پھر یہ کیوں کر ہوا؟ ڈاکٹر کے گلے سے یہ بات کسی طرح نہ اتر رہی تھی کہ سارہ نے اپنے شوہر کی شکل دیکھی اور اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ اپنی سدبد گوا بیٹھی۔ بہرحال ڈاکٹر نے اس کا اچھی طرح چیک اپ کیا، نومولود کو بھی دیکھا جو اب حیات نہ تھا۔ ڈاکٹر نے احتیاطاً سارہ کو ڈرپ لگا دی، انجیکشن دیے، دوائیں لکھ دی اور اسے اسپتال سے فارغ کر دیا۔ سارم کے لیے یہ خبر بڑی روح فرسا تھی۔ جس آس میں وہ جی رہا تھا اور جس کے لیے وہ ایک ایک دن گن رہا تھا اور جس کی حفاظت کے لیے اس نے سارہ کو شیشے کی طرح رکھا ہوا تھا، وہ تو آ کے بھی گزر گیا تھا۔ یہ کیسا جان لیوا سانحہ تھا؟ اس کا دل پارا پارا ہو گیا تھا۔ ادھر سارہ کا عجیب حال تھا۔ وہ جس معصوم صورت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے تھی، وہ تو فریم ہی ٹوٹ گیا تھا اور تصویر فریم سے نکل کر اڑتی جانے کہاں سے کہاں جا پہنچی تھی۔ اس دلخراش سانحے نے سارہ کا وجود ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ جیسے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اس صدمے کو وہ کسی طرح برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا، سب اسے سمجھا رہے تھے۔ سارم کا تو خود اپنا کلیجہ پاش پاش تھا۔ وہ بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر سارہ کو سمجھا رہا تھا، کچھ کھانے کی تلقین کر رہا تھا۔ سارم اسے جیسے ہی کچھ کھلانے کی کوشش کرتا، وہ اس کے کندھے سے لگ کر رونے لگتی۔ سارم کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آتے۔ وہ بڑے ضبط سے کام لے کر ان آنسوؤں کو اندر ہی اندر روکنے کی کوشش کرتا، لیکن نہ روک پاتا۔ پھر وہ دونوں ہی مل کر رونے لگتے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک دوسرے کے آنسو پوچھتے اور سر جھکا کر بیٹھ جاتے۔ دونوں کے ہی دل ویران ہو چکے تھے۔ خالہ سجو کی اپنی بری حالت تھی۔ وہ ان دونوں کو روتا دیکھتی تو اس کا بھی جی چاہتا کہ دونوں کو اپنے کلیجے میں چھپا لے، کسی طرح ان کا دکھ بانٹ لے، کوئی ایسی بات کہے کہ انہیں صبر آ جائے، لیکن اسے کچھ سوچتا ہی نہ تھا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہ آتا کہ ان سے کیا کہے۔ 7 سال کے بعد ان کے گھر کے آنگن میں ایک پھول کھلنے کی آس بندھی تھی، لیکن وہ پھول تو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا تھا۔ اس سانحہ پر اس کا اپنا دل کٹ رہا تھا۔ انہیں کیا تسلی دیتی اور کیوں کر دیتی؟ کون ایسا تھا جو اس سانحے پر اشکبار نہ تھا؟ کیا ظفر مراد، کیا جبار ناصر، کیا پڑوسن پروین، سب ان دونوں کی دلجوئی میں لگے تھے، لیکن دل تھا کہ بہلتا ہی نہ تھا۔ سردست سب سے بڑا مسئلہ سارہ کے کھانے کا تھا۔ اس نے کھانا پینا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ سارہ کو 3 دن ہو گئے تھے اس نے کچھ کھایا پیا نہ تھا۔ اگر زبردستی اسے کچھ کھلا بھی دیا جاتا تو فوراً الٹی ہو جاتی۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کی نقاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ سارہ بیڈ پر لیٹی تھی، خالہ سجو اس کے پیر دبا رہی تھی اور سارم بیڈ کے ایک کنارے بیٹھا اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ان 3 دنوں میں سارہ کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ وہ بالکل سفید پڑ گئی تھی، لگتا تھا جیسے اس کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ سارہ کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اسے سارم کی نظر اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھ لیتی، پھر موند لیتی۔ سارہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ سارہ، کچھ کھا لو، سارم نے بڑے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں سارم، کھا لوں گی، ابھی بھوک نہیں ہے۔ سارہ نے اس کی التجا کو مسترد نہ کہا۔ سارہ،
तुम्हें कुछ खाए हुए 3 दिन हो गए हैं। आखिर कब तक तुम खाना नहीं खाओगी? तुम्हें कब भूख लगेगी? पता नहीं सारिम, सारा ने उकताए हुए अंदाज में कहा। देखो सारा, ऐसा मत करो, सब्र से काम लो। तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है? तुम तो बड़ी सब्र करने वाली औरत हो, लेकिन तुमने तो सब्र का दामन ही हाथ से छोड़ दिया। सारा देखो, अब मेरी बात गौर से सुनो। अब अगर तुमने खाना ना खाया तो फिर मैं भी ना खाऊंगा, और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। सारिम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। सारा बीबी, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, खाला सुज्जू ने सारिम की हिमायत में कहा। सारा ने दोनों को बारी बारी देखा, फिर धीरे से आंखें बंद कर ली। आंसू भरी आंखें छलक उठी, आंसू रुखसारों पर बहने लगे। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। सारा, तुम्हें याद नहीं कि शाह साहब तुम्हें ख्वाब में आए थे? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने तुम्हें सब्र करने की तलकीन की थी, और जब वो पहली बार हमारे घर आए थे तब भी उन्होंने तुम्हें देखते ही कहा था कि सब्र करना होगा। मेरी समझ में उस वक्त ये बात ना आई थी। जब उन्होंने ख्वाब में आकर दोबारा यही तलकीन की तब भी मेरी समझ में कुछ ना आया, लेकिन अब को सब कुछ समझ में आ गया है। उन्होंने इस साहे कि हमें बहुत पहले इतला दे दी थी। सारा, मैं शाह साहब के पास जाऊंगा। सारा, उन्हें बताऊंगा कि जिस साहे पर उन्होंने सब्र की तलकीन की थी वो साहा रुनुमा हो चुका है। सारिम के लहजे में दुख बोल रहा था। सारिम, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? सारा ने टूटे हुए लहजे में कहा। सारा, आखिर हुआ क्या था? तुम मुझे देखते ही क्यों चीखी थी? सारिम ने पूछा। मैं तुम्हें देखकर इसलिए चीखी थी कि सारिम, वो तुम नहीं थे, वो तो कोई और था। सारा, वो मैं ही था, कोई और नहीं था। तुम मुझे देखते ही बेहोश हो गई थी। सारिम, वो तुम नहीं थे, सारा ने पूरे यकीन से कहा। वो तुम्हारा चेहरा था ही नहीं। ऐसा हैबतनाक चेहरा, सुर्ख जलती हुई आंखें, अब भी तसव्वुर करती हूँ तो दिल बैठने लगता है। सारा के चेहरे पर एकदम पसीना नमूदार हुआ। सारिम साहब, इस जिक्र को जाने दे, सारा खुद से जो घबरा कर बोली। बीबी के पाँव बिल्कुल ठंडे बर्फ हो गए हैं। अच्छा सारा, तुम घबराओ मत, मैं इस मसले पर शाह साहब से बात करूँगा। तुम ऐसा करो कि थोड़ा सा कुछ खा लो, सारिम ने उसे पुचकारते हुए कहा। अच्छा, खा लेती हूँ, सारा ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। खाला, खाने को कुछ ले आओ, सारिम ने खाला को कहा। यहाँ नहीं, डाइनिंग टेबल पर, मैं ज़रा मुँह हाथ धोकर आती हूँ, सारा ने उठते हुए कहा। सारिम खुश हो गया, उसने सहारा देकर सारा को उठाया। खाला से जो भागती हुई किचन की तरफ गई और जल्दी जल्दी उसके लिए कुछ हल्की फुल्की चीज़ें तैयार करने लगी। सारा वॉशरूम से बाहर निकली तो सारिम मुँह से सहारा देकर डाइनिंग टेबल पर ले आया। उसे खुशी थी कि वो कुछ खाने पर आमादा हो गई थी। सारिम जब शाह साहब के घर पहुंचा तो उसने घर का दरवाज़ा खुला पाया। वो गाड़ी से उतरकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर न पहुंचा। खुले दरवाजे से उसे हॉल नुमा कमरे में कोई नज़र न आया। वो जूते उतार कर अंदर दाखिल हुआ तो उसे शाह साहब मोंडे पर बैठे नजर आए। कमरे में इस वक्त कोई न था। उसे लगा जैसे वो उसके इंतज़ार में बैठे हो। शाह साहब अपने घुटनों पर दोनों हाथ रखे कुछ पढ़ रहे थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं। उन्होंने सारिम को अपने करीब मोंडे पर बैठने का इशारा किया। सारिम जब घर से निकला था शदीद मायूसी का शिकार था, लेकिन इस वक्त शाह साहब के सामने बैठते ही उसे कुछ सुकून का एहसास हुआ था। शाह साहब, हम पर वो साहा गुजर गया जिसके बारे में आपने सब्र की तलकीन की थी। जो होना होता है वो होकर रहता है, शाह साहब ने कहा। शाह साहब, 7 बरस बाद अल्लाह ने रोशनी दिखाई और फिर उस रोशनी को हमसे छीन भी लिया। आखिर ऐसा क्यों? सारिम ने एक तड़प के साथ पूछा। इसके लहजे में शिकवा था। अल्लाह किसी के सामने जवाबदा नहीं, सब उसके सामने जवाबदा है। वो जो करता है किसी से पूछ कर नहीं करता और ना किसी की मर्ज़ी के मुताबिक करता है। वो अपनी मर्ज़ी से करता है और जो चाहता है करता है। वो अपनी मसलहत खुद ही समझता है। उसने क्यों दिया और क्यों लिया, उसका सबसे आसान जवाब ये है कि उसने चाहा तो दे दिया और उसने वापस लेना चाहा तो वापस ले लिया। उसके सामने क्यों का क्या सवाल? भाई, वो कादिर मुतल्लिक है। शाह साहब ने बड़े नरम लहजे में गुफ्तगू की। उसके कादिर मुतल्लिक होने में क्या कलाम है, पर मैं अपनी बीवी का क्या करूं? उसे किसी तौर सब्र नहीं आता है। आ जाएगा, परेशान क्यों होते हो? हम उनके लिए पानी देते हैं, वो पिला देना, सब्र आ जाएगा। और मैं क्या करूं? सारिम ने बेबसी से शाह साहब को देखा। तुम मर्द हो, तुम्हें बहुत मजबूत होना चाहिए, शाह साहब ने मुस्कुराकर कहा। शाह साहब, मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन मेरा दिल खाली हो गया है। उसके लब पर फिर शिकवा आया। अल्लाह बेहतर करेगा, शाह साहब ने नहायत संजीदगी से कहा। शाह साहब, ये सब हुआ कैसे? सारिम ने पूछा। सारा कहती है कि उसने मेरे चेहरे में किसी और का चेहरा देखा, बहुत ही हैबतनाक चेहरा, सुर्ख जलती हुई आंखें। लेकिन शाह साहब, मैंने तो अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस भी ना की। अगर मेरा चेहरा तब्दील हो गया था तो मुझे कुछ तो महसूस होता, सारिम ने इस्तफसार किया।
جو مخلوق تمہارے گھر میں بسیرا کیے ہوئے وہ شرعی تو ہے ہی، ساتھ میں بڑی عیار بھی ہے، ایسی شاطرانہ چالیں چلتی ہیں کہ آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں ہوا کیا۔ پہلے اس مخلوق نے میرا وظیفہ توڑا بابا کمبل کے ذریعے۔ پھر جب بابا کمبل نے اپنی سفلی علم کے ذریعے 7 رات کا عمل کیا تو وہ مخلوق بابا کمبل کے باپ کے روپ میں سامنے آئی۔ اس کے ذریعے بابا کمبل کا عمل پورا نہ ہونے دیا۔ عمل پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس مخلوق پر قبضہ نہ جما سکا، لیکن اس عمل سے اتنا ضرور ہوا کہ اس مخلوق کا گھر میں داخلہ بند ہو گیا۔ یہ بات اس مخلوق کو پسند نہ تھی۔ اب گھر میں اپنا داخلہ کھولنے کے لیے اس نے تمہیں ذریعہ بنایا۔ شاہ صاحب نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ سارم بڑا حیران تھا کہ شاہ صاحب کے علم میں ہر بات تھی، وہ ان کی پہنچ کا قائل ہو گیا۔ مجھے کس طرح ذریعہ بنایا؟ سارم کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ وہ اس مخلوق کا مامور کس طرح بنا۔ شاہ صاحب چاہتے تو اسے ہر ایک بات بتا دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ چاہا۔ وہ اس پر اپنے علم کا رعب ڈالنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا چند لمحے توقف کر کے بولے، بھائی یہ تو تم مجھے بتاؤ گے۔ شاہ صاحب مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، سارم نے صاف گوئی سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بارش والی رات تم نے رکشہ میں بیٹھ کر کیا دیکھا تھا؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ اوہ ہاں، اچھا ہوا آپ نے مجھ سے اس رات کے حوالے سے پوچھ لیا۔ میں خود اس معاملے میں الجھن کا شکار تھا، آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے رکشہ میں بیٹھ کر کیا دیکھا۔ اچانک میری سڑک پر نظر پڑی تو میں نے ایک کفن پوش لاش دیکھی جو اتنی لمبی تھی کہ پوری سڑک پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اس خوف سے کہ رکشہ لاش پر سے نہ گزر جائے رکشہ والے سے رکنے کو کہا، لیکن رکشہ جب تک لاش پر سے گزر چکی تھی اور میں حیران ہو گیا، رکشے والا بھی حیران تھا۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لاش جو کہ تو سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر رکشے والے کو کہا کہ رکشہ بھگاؤ۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لاش صرف مجھے نظر آ رہی تھی اور رکشہ والا بلا رکاوٹ اس لاش پر سے گزر گیا تھا۔ بس پھر میں گھر پہنچ گیا۔ سارا نے مجھے دیکھتے ہی چیخ ماری اور پھر وہ ہو گیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سارم نے سارا واقعہ انہیں سنا دیا۔ بس رکشہ کی لاش پر سے گزرتے ہی وہ تمہارے ساتھ ہو لیا اور تم پر سوار ہو کر گھر میں داخل ہو گیا۔ پھر اسے کون روکنے والا تھا؟ اس طرح اس نے بابا کمبل کے سفلی علم کا تمہارے ذریعے توڑ کر لیا۔ شاہ صاحب نے اس کے ذہن میں جو الجھن تھی اسے سلجھایا۔ اوہ تو میرے بچے کے قاتل یہ مخلوق ہے؟ سارم نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اس شرعی مخلوق کا سردار کاکور۔ شاہ صاحب نے انکشاف کیا۔ کاکور؟ سارم نے اس کا نام دہرایا۔ سردار کاکور بہت شفاق مخلوق ہے، موقع کی تلاش میں رہتی ہے، موقع ملتے ہی اپنا کام کر گزرتی ہے۔ شاہ صاحب میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرا بچہ چھینا ہے، میری بیوی کی گود اجاڑی ہے، میں اسے نہیں بخشوں گا، میں اس کاکور کے بچے کو فنا کر کے رہوں گا۔ شاہ صاحب آپ میری مدد کریں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ سارم نے انتہائی غصے سے کہا، اس کے لہجے میں پہاڑوں کی سی سختی تھی۔ فی الحال تحمل سے کام لینا ہوگا، غصے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمارا جس مخلوق سے مقابلہ ہے وہ انتہائی عیار ہے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہوگا۔ وہ حملہ آور کو فوراً ہی نہیں دبوچتی، اسے اپنے سامنے کھل کر آنے کا موقع دیتی ہے اور اس اثنا میں اس کا توڑ تلاش کر لیتی ہے۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ جذباتی ہو کر جلد بازی میں کوئی قدم اٹھایا تو نقصان ہوگا۔ ایسا کرو، مجھے کچھ وقت دو، میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ شاہ صاحب نے اس کی ہمت بندھانے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہوگا۔ میں نے اس مخلوق کو فنا کرنے کا طے کر لیا ہے، چاہے اس مقابلے میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ سارم نے بڑے عزم کے ساتھ کہا۔ نہیں، اللہ نے چاہا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس مخلوق نے بہت تباہی پھیلا دی ہے، بالآخر اسے بھی تباہی سے دوچار ہونا ہوگا، لیکن یہ بات میں پھر کہوں گا کہ تحمل سے کام لینا ہوگا۔ کسی قسم کی جلد بازی سے اس مخلوق کو فائدہ پہنچے گا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اللہ کے واسطے میرا ہاتھ پکڑ لیجیے، سارم نے بڑے تحمل سے کہا۔ اللہ بہتر کرے گا، شاہ صاحب نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے جو ہو سکا ضرور کروں گا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔